سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ آف وار آف لو۔ راست آ ہی گیا تڑکے تعلق اسے آخر آنکھوں میں وہ پہلے سی ندامت نہیں رکھتا۔ پیشانی پہ تکلیف سے لکیر سی پڑی تھی، ٹھنڈی ہوا نے اس کے وجود کو چھوا تھا تو سنسنی خیز لہر سی دوڑ گئی۔ وہ آنکھ رگڑتے ہوئے آہستہ سے کھول گئی، بصارت کچھ لمحے تک دھندلی سی رہی تھی اور پھر آسمان پہ چمکتے تاروں نے اسے باور کروایا کہ وہ اس وقت کسی کھلی جگہ پہ ہے۔ آنکھوں کے پردے پہ گزشتہ واقعات اور اس ظالم کے رویے کو محسوس کیا تھا تو اس کا چہرہ سرخ پڑا۔ وہ ابھی تک زندہ کیسے تھی؟ وہ تو ویمپائر تھا، وہ اسے مار سکتا تھا، پھر وہ کیسے بچ گئی؟ اور اب وہ کہاں ہے؟ وہ خوف سے جلدی سے اٹھ گئی۔ ارد گرد نظر دوڑانے پہ سمندر کی شوریدہ لہریں سنائی دی تھی۔ رات کا سما، کالے آسمان پہ چمکتے ستارے اور چاند کی ٹمٹماتی روشنی، وہ کہاں تھی؟ اینڈی کے دل نے رفتار پکڑ لی تھی۔ اس کے گرد کاٹیج کی خوبصورت سفید پردے لہرا رہے تھے، چھت بھی کئی جگہ سے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ لالٹین مختلف کاٹیج کے حصوں پہ لٹکی ہوئی تھی اور اس حصے کو روشن کر رہی تھی جہاں وہ موجود تھی۔ ارد گرد بجتے ہوئے ہوائی ساز اور ونڈ چائمز نے ماحول پہ جادو سا کیا ہوا تھا اور تبھی اس کی نظر ماحول سے ہوتی ہوئی اپنے وجود پہ پڑی اور وہ اس وقت سفید فراک میں ملبوس تھی۔ اس کی نیلی آنکھوں میں گھبراہٹ پھیلی۔ وہ جلدی سے اپنی گردن اور جسم کو چھونے لگی۔ یہ ڈریس، وہ اس ڈریس میں تو نہیں تھی۔ پھر گردن پہ ہاتھ رکھنے سے اسے اپنی گردن شفاف سطح کی طرح معلوم ہوئی۔ یہاں تو ڈینیز نے زخمی کیا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ وہ چونک گئی۔ اس کے جسم میں عجیب سا درد پھیل رہا تھا۔ وہ تیزی سے اٹھی مگر پھر کمزوری سے نیچے گری۔ اسے لگا یہ سب ایک خواب ہے جو ختم ہو جائے گا۔ تبھی اسے آواز سنائی دی، کسی کے قدموں کی۔ وہ خوفزدہ سی اپنا چہرہ موڑ کر دیکھنے لگی۔ وہ لمبا چوڑا مرد ہاتھ میں مختلف اشیاء لیے اس کی طرف آ رہا تھا۔ دور سے اسے پہچان نہیں سکتے تھے لیکن قریب آنے پہ وہ کاٹیج کے گرد لگی لائٹوں کی مدد سے اسے پہچان گئی تھی۔ اس کے گلابی لب خوف سے لرزتے تھے اور آنکھیں پوری طرح کھلی تھیں۔ ڈینیز نے اس کو دیکھ کر مسکراہٹ روکی تھی۔ شام ہو چکی تھی اور وہ اسے جگا نہیں سکا تھا۔ ہاں مگر کچھ ہی دیر بعد وہ خود ہی اٹھ گئی تھی اور وہ بلڈ پیکٹس لا کر ٹوکری میں رکھ چکا تھا۔ اسے معلوم تھا کچھ ہی دیر بعد ہینڈی کو اس کی ضرورت پڑنے والی تھی کیونکہ وہ اسے اپنا بلڈ پلا چکا تھا۔ ایک ویمپائر کا خون ہینڈی کے وجود میں داخل ہو کر اس کا انسانی نظام درہم بھرہم کرنے والا تھا جس سے فی الحال وہ بے خبر تھی۔ وہ بے ہوش ہو کر اس کے باہوں میں جھول گئی تھی۔ اس کی لمبی پلکی آنکھوں پہ سایہ فکن تھی جبکہ گلابی چہرہ زرد سا ہو گیا تھا، ہونٹ سوکھ چکے تھے، شاید اس کے اندر کا خون بہت کم رہ گیا تھا۔ وہ اپنے خیالوں میں اتنا گم تھا کہ اس کو خطرے میں ڈال چکا تھا۔ تبھی ڈینیز کی ڈارک براؤن آنکھیں چمک اٹھی تھیں۔ ہاں وہ جو کرنے جا رہا تھا وہ ضروری تھا، اس کے لیے بھی اور ہینڈی کے لیے بھی۔ وہ اس کی تھی اور اسے ڈینیز کے لیے خود کو تبدیل کرنا پڑنا تھا۔ ڈینیز نے جھٹ سے اپنا بازو کاٹا تھا اور پھر اس کا بلڈ ہینڈی کے جسم میں داخل ہونے لگا۔ وہ اس کے منہ سے اپنا بازو لگا چکا تھا۔ ہینڈی بے خیالی میں ہی بند آنکھوں سمیت اپنی انسانیت کھوتی جا رہی تھی اور ہوش میں آنے کے بعد وہ جو کرتی اس کا انحصار ہینڈی پہ ہی تھا۔ ڈینیز کی آنکھوں کے سامنے پچھلا سین چلا تھا اور اب وہ حال میں لوٹا تھا۔ ہینڈی خوفزدہ سی اسے دیکھ رہی تھی اور اب وہ چاروں اطراف دیکھ کر خود کو باور کروانے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ اس وقت کہاں ہے۔ وہ سر جھٹک کر اس کی طرف بڑھا تھا تو وہ جو زمین پر لگے ہلکے وائٹ سے میٹرس پہ بیٹھی تھی ڈر کے پیچھے ہٹی تھی۔ وہ یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ جو اس کے ساتھ ہوا وہ حقیقت تھا اور اب ڈینیز واقعی اس کے سامنے کھڑا ہے۔ تم کہاں لے آئے ہو مجھے؟ دور رہو، قریب مت آؤ۔ وہ ڈر سے بار بار لرزتے لب کاٹتی پیچھے کھسکی تھی۔ ڈینیز نے سنجیدگی سے اس کا رویہ برداشت کیا۔ اگر وہ یوں ہی اس سے ڈرتی رہی تو معاملہ کیسے آگے بڑھے گا جبکہ وہ تو اسے اپنی زندگی میں شامل کر چکا تھا۔ ڈینیز نے لاپرواہی سے اس کی طرف قدم اٹھائے تھے۔ ہینڈی کو اس کی آنکھوں سے خوف آ رہا تھا جو ایک پل بھی اس سے نہیں ہٹی تھی۔ نہیں، اس کی نیلی آنکھوں میں نمی چھائی تھی۔ وجود پہ لرزش ہونے لگی۔ جہاں تک بات کی جگہ ہے تو تم صحیح جگہ پہ موجود ہو، اور کیوں نہ ہوں جبکہ تم دیکھ سکتی ہو میں تمہارے کتنے قریب آ چکا ہوں۔ وہ آہستہ مگر بھاری آواز میں بولتا ہوا ہاتھ کا اشارہ اس کے ڈریس کی طرف کرنے لگا تو وہ اپنے وجود کو دیکھنے لگی۔ اچانک اس کا خوفزدہ چہرہ سرخ پڑنے لگا۔ اس کے جذبات بڑی جلدی تبدیل ہوئے تھے۔ اسے سمجھ نہیں آئی تبھی اب وہ جھجک رہی تھی، نگاہیں جھکی ہوئی تھیں جبکہ شفاف ننگے پاؤں ابھی بھی سفید چادر سے کھسک کر اس سے دور جا رہے تھے۔ ڈینیز کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ کیا نزاکت تھی تم! وہ جھجک کر سمجھ نہیں پا رہی تھی کیا کہے، لب بری طرح کاٹ رہی تھی۔ آپ! ہاں میں نے تمہارا ڈریس چینج کر دیا، ویسے بھی وہ خون سے بھرا ہوا تھا۔ وہ آہستہ سے بولتا ہوا اس کے قریب بیٹھ گیا۔ ہینڈی کو اپنے وجود میں تیز حرارت سی محسوس ہوئی تھی۔ لب کاٹتے ہوئے وہ شرمندہ تھی اور پھر اچانک اس کے جذبات تبدیل ہوئے تھے جب بار بار اس کے کانوں میں چینج لفظ گونجنے لگا۔ کیا مطلب؟ وہ اب آنکھیں اٹھائے سنجیدگی سے اسے دیکھنے لگی۔ ڈینیز کو معلوم تھا اس کے جسم پہ آہستہ آہستہ اثر ہونا شروع ہو چکا تھا، تبھی وہ اپنے جذبات سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ ایک پل میں وہ ڈرتی تھی تو دوسرے پل میں غصہ
اب کیا ایک ایک لفظ بتاؤں؟ وہ سمجھ دو، جو نہیں دیکھنا چاہیے تھا وہ بھی دیکھ لیا۔ وہ اس کے کان کے قریب جھکتا سرگوشی کر رہا تھا۔ آواز میں بھاری پن و خماری تھی۔ ہینڈی نے سختی سے بستر کا کونا پکڑا تھا۔ پلکوں میں لرزش ہونے لگی جبکہ ہونٹ سرخ ہو چکے تھے۔ اچانک اس پہ انتہائی غصہ آنے لگا، تبھی وہ اسے دھکا دے گئی تھی۔ ڈینیز کراہ کر 2 فٹ دور جا گرا تھا اور پھر وہ حیرانگی لے اٹھا تھا۔ ہینڈی کا غصہ اب خوف میں تبدیل ہوا، تبھی وہ اپنے ننھے سفید ہاتھوں کو دیکھنے لگی۔ اس پہ لرزش طاری ہوئی اور شوق میں مبتلا ہو گئی۔ یہ کیسے ہوا؟ وہ اٹک اٹک کر بولی تھی۔ ڈینیز جلدی سے اس کے قریب آیا تھا اور اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ وہ کہیں غصے میں کچھ برا ہی نہ کر دے۔ آرام کرو، کچھ نہیں ہوا، وہ آہستہ سے بولا تھا، مگر وہ جانتی تھی کہ اس نے اتنا سخت دھکا نہیں دیا تھا کہ وہ گر ہی جاتا۔ اس کی آنکھیں نم ہونے لگی تھی تو وہ بغور اسے دیکھنے لگا۔ یہ وہ چہرہ تھا جس نے اسے خوابوں میں آ کر اسے تڑپایا تھا، اسے بے قرار کیا تھا۔ وہ ترس گیا تھا اس دیدار کو۔ وہ آہستہ سے اس کے قریب ہوا، سانسیں اس کے وجود کی خوشبو انڈیلنے لگی تھی اور وہ اس کے چہرے کو اپنے چہرے سے انچ کی دوری پہ محسوس کر کے گھبرا گئی تھی۔ مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، وہ تیزی سے بولی تھی۔ جھٹ سے پیچھے ہٹ گئی تھی۔ وہ گہری سانس لے کر پیچھے رہ گیا۔ ڈینیز جانتا تھا وہ خون کی طلب کے لیے تڑپے گی، اس لیے وہ سارا انتظام کر کے آیا تھا تاکہ اسے بھوکا نہ رہنا پڑے۔ ویسے بھی اس نے چند دنوں تک یہیں رہنا تھا۔ اوکے ٹھیک ہے، میں تمہیں کھانے کے لیے کچھ دیتا ہوں۔ وہ اس کی سہمی ہوئی شکل بغور دیکھتا اٹھ گیا تو ہینڈی نے سکون کا سانس بھرا تھا۔ اچھا تھا وہ اس سے دور ہوا تھا، ورنہ جب سے آیا تھا اس کی پرتپش نگاہوں کا علم سینڈی کا دل بے ترتیب کر رہا تھا۔ وہ اٹھ کر 2 قدم دور ہوا اور ساتھ پڑی خوبصورت ٹوکری میں سے بلڈ پیکٹ نکالنے لگا۔ وہ جانتا تھا کچھ ہی دیر بعد وہ بے قابو ہو جائے گی۔ جب اسے معلوم ہوگا تو وہ زمین آسمان ایک کر دے گی۔ اس کا غصہ آہستہ آہستہ سے پروان چڑھنے لگا، مگر وہ اسے سنبھالنے کے لیے موجود تھا اور وہ اسی کا تو تھا۔ وہ اس کی سول میٹ تھی۔ ڈینیز نے بغور بلڈ پیکٹس کو دیکھا تھا، پھر اس کی ڈارک براؤن نگاہوں نے اس پریوش کو دیکھا تھا جو نظریں جھکائے گلابی ہاتھوں کو دیکھے نہ جانے کیا سوچ رہی تھی۔ وہ آہستہ سے اس کی طرف بڑھا تھا، ہاتھ میں خون کے ڈبے تھے اور وہ اس کے سامنے رفتہ سے بیٹھا تھا۔ ہینڈی کو اس کے دل کی دھڑکن تک سنائی دے رہی تھی۔ وہ خوفزدہ سی پریشان تھی، نہ جانے اس کی سماعت اچانک تیز کیوں ہو چکی تھی کہ ڈینیز کی ایک ایک حرکت اس کے کانوں تک پہنچ رہی تھی۔ اچانک اس تیز خوشبو محسوس ہوئی، خون کی محسوس خوشبو۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے، جسم میں عجیب سی انگڑائی ابھرنے لگی، اندر موجود خون کی حرکت تیز ہوئی تو وہ گھبرا گئی۔ اپنے ہاتھ ناک پہ جمائے وہ کھلی نیلی آنکھوں سے ڈینیز کو دیکھنے لگی جو آہستہ سے خون کو پی رہا تھا اور وہ اس کے سامنے ہی تو بیٹھا تھا۔ وہ قدرے حیران اور پریشان ہوئی تھی، اس کے جسم میں عجیب سی طلب بڑھنے لگی تھی۔ وہ حیرت میں مبتلا تھی، اسے یسین خوف میں مبتلا کیوں نہیں کر رہا تھا جبکہ وہ خون پی رہا تھا، گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، نہ جانے کیا کھوج لگانا چاہتا ہو۔ وہ اس کی بھوک مٹانے کے بجائے اپنی خوراک کھا رہا تھا۔ وہ اب کھلی مگر ساخت نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی اور اب اس کے لب ہلکے سے حرکت کر گئے تھے۔ تم نے میرے ساتھ کیا کیا ہے؟ وہ شوق میں تھی، اسے خون کی خوشبو مزید تیز تر محسوس ہو رہی تھی۔ اسے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا، وجود میں اضطرابیت اور بھوک مزید اجاگر ہوئی تھی، آنکھیں بری طرح چمک رہی تھیں۔ اس کے جواب میں ڈینیز خاموشی سے آدھا پیکٹ ختم کرتا اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھا گیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں پیکٹ تھا اور وہ ہینڈی کو دے رہا تھا جو پریشان سی اس کے ہاتھ میں موجود خون کو دیکھ رہی تھی۔ ڈینیز نے اپنے لبوں پہ زبان پھیری تھی۔ تمہیں بھوک لگی ہے نا، یہ لو پیو، وہ بولا تھا۔ ہینڈی کے وجود میں عجیب سی بے چینی پھیلنے لگی، تیز خوشبو میں سانس لینا مشکل ہونے لگا۔ وہ خوف میں بھی تھی اور جسم میں بھوک کی چمک بھی بھر رہی تھی۔ اس کا کانپتا ہاتھ خون کی طرف بڑھا تھا اور اسے ہوش نہیں رہی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ڈینیز نے بغور اس کی جلدی بلجتی نگاہوں کو دیکھا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ سارے خالص ویمپائر نسل سے پیدا ہوئے ہیں اور ہینڈی کے لیے ان حالات سے گزرنا بہت مشکل ہوگا، مگر وہ خود کے لیے اسے اپنے نزدیک کرنے کے لیے یہ سب کر گیا تھا تاکہ ان کے درمیان کوئی دوری نہ رہے۔ اب اس کی آنکھیں ہینڈی پہ تھیں جو پاگلوں کی طرح خون پی رہی تھی۔ جیسے ہر احساس سے آری ہو، وہ اس کے نزدیک آ گیا۔ وہ اس مشکل وقت میں اسے اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ یہ سب اس کا کیا دھرا تھا، وہی اسے سنبھالے گا۔ ہینڈی کو کچھ ہوش نہیں تھا، اس کا وجود خود ہی ہر کام کرتا جا رہا تھا۔ وہ ہوش میں ہوتی تو شاید ضبط کھو دیتی اور اس پہ چلانے لگتی۔ آخر خون ختم ہوا، تب بھی وہ پیاسی نگاہوں سے پیکٹ کو دیکھ رہی تھی، تبھی وہ حواسوں میں لوٹی تھی۔ ڈینیز کا پرتپش لمس اس کی کمر کے گرد پھیلا تھا اور وہ اس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا جبکہ ہینڈی کا ہاتھ لرزا تھا۔ پیکٹ ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پہ گرا۔ وہ بے یقینی سے دیکھ رہی تھی یہ اس کے ساتھ ہوا کیا تھا۔ کیا وہ کچھ برا نہیں سوچنا چاہتی تھی، مگر اس کا دماغ اسے وارننگ دے رہا تھا۔ اس کی لمبی پلکیں بھیگنے لگی تھیں، آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گال پہ بکھرنے لگے۔ ڈینیز بغور اس کے ہر نقش کو دیکھ رہا تھا، اس کے وجود کی لرزش پہ وہ بے چین ہوا تھا اور اب اس کے آنسو اسے اپنے دل پہ گرتے محسوس ہوئے۔ وہ اس ننھی سی لڑکی کی زندگی کو اپنے قابو میں کر گیا تھا، مگر وہ اس کو روتے ہوئے نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ تبھی وہ اس کے وجود کے گرد مزید مضبوط گرفت کر گیا اور اپنا چہرہ اس کے کاندھے پہ رکھا تھا۔ اس کی آواز میں خماری تھی، اپنائیت تھی۔ کچھ نہیں ہوا، چپ ہو جاؤ، یہ مجھ تک پہنچنے کے لیے تمہارا واحد راستہ تھا۔
ہینڈی اس کی غربت پہ گھبرائی تھی، اس کے الفاظ ہینڈی کو سچ ثابت کر رہے تھے۔ تبھی اس کے جذبات جھٹ سے بدلے تھے، آنکھوں میں وحشت چھانے لگی تو وہ اس کی گرفت سے خود کو آزاد کروانے لگی۔ تم نے مجھے اپنے جیسا بنا دیا، وہ اٹکتی ہوئی رونے لگی اور اسے دھکا دینے لگی۔ ڈینیز اس سب کے لیے تیار تھا، تبھی اسے مضبوطی سے پکڑے رکھا۔ چھوڑو مجھے ڈینیز، تم نے غلط کیا، تم نے مجھے میرے اپنوں سے چھین لیا اور تم کتنے برے ہو۔ اسے سکتی ہوئی اس کے کاندھے پہ مکے مارتی اسے پیچھے کرنے لگی تھی۔ حقیقت نے اسے پاگل کر دیا تھا۔ ڈینیز اس حد تک چلا جائے گا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس سے اچھا تھا وہ اسے جان سے مار دیتا بجائے اس کو حیوان بنانے کے۔ ڈینیز نے اس کے سسکتے وجود کو مضبوطی سے تھام رکھا تھا، اس کے لب بھینچے ہوئے تھے جبکہ چہرہ بے تاثر تھا۔ وہ کر بھی کیا سکتا تھا؟ دور رہو مجھ سے، تم قاتل ہو، مجھے اپنی شکل بھی مت دکھانا، جاؤ یہاں سے۔ اس کے نازک ہاتھ ڈینیز کے سینے کو دباتے ہوئے پیچھے کر رہے تھے جبکہ وہ ایک انچ بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلا تھا۔ بجائے اس کے وہ زبردستی سے مزید قریب کر گیا تھا۔ وہ اس کی سوجی نیلی آنکھوں میں ٹوٹتے خواب نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ہینڈی کا سر اپنے اس کے سینے پہ تھا جبکہ وہ زبردستی اس کے سر کے پیچھے ہاتھ رکھے اسے حرکت کرنے سے روک رہا تھا۔ وہ سنبھل نہیں رہی تھی، چیخ رہی تھی، اس سے سوال پوچھ رہی تھی جبکہ وہ خاموشی سے اس کا ہر رویہ برداشت کر رہا تھا۔ اس کے پاس ہینڈی کے کسی سوال کا جواب نہیں تھا۔ ہینڈی کے وجود میں آگ کے بھانپڑ سے مچلنے لگے، وہ اپنے ہاتھ کو حرکت دیتی اسے دور کر رہی تھی۔ اس کے وجود میں گرمائش تیزی سے بڑھ رہی تھی، جسم آگ کی طرح جلنے لگا اور تکلیف سے دوچار ہونے لگا۔ خون جسم میں اپنا نظام تبدیل کر رہا تھا۔ اس کا چہرہ سرخ ہونے لگا تھا، آنکھوں سے مزید آنسو بہنے لگے۔ وہ اپنا نازک ہاتھ اس کے کاندھے پر رکھتی تکلیف سے آنکھیں بند کر گئی تھی۔ ڈینیز نے اس کے وجود کو نرم پڑتے محسوس کیا تھا، اس کی گداز انگلیوں کو اپنے کاندھے پہ محسوس کر کے اس کے جذبات تیزی سے بدلے تھے۔ سانسوں کی رفتار تیز ہوئی تھی، وہ خاموشی سے اس کے وجود کو خود کے نزدیک محسوس کر کے بے قابو ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ آہستہ سے اس کی کمر تک گئے تھے، جذبات کی رو میں وہ بہہ کر اس کے نازک وجود کو نظر انداز کر گیا تھا۔ گہرے سے آسمان پہ ٹمٹماتے تارے اس کی حسین شہزادی کے ابھرتے جذبات پہ چمکنے لگے تھے۔ ٹھنڈی ہوا نے ڈینیز کے جذبات کو مزید گرمائش بخش دی تھی۔ وہ اپنے مضبوط ہاتھ اس کی فراق کی زپ پہ لے گیا تھا۔ کالے بال بے ترتیب سے سفید فراق پہ پھیلے ہوئے تھے۔ ہینڈی کے وجود میں بے چینی پھیل رہی تھی، اس کے چہرے پہ کئی رنگ بکھرے ہوئے تھے، آنکھوں میں سرخی سی پھیلی ہوئی تھی۔ تبھی اس کو ارد گرد کا ماحول تنگ ہوتا محسوس ہوا تھا، اسے گرم ہاتھ کا لمس دہکتے کوئلے کی مانند اپنی کمر پہ سرکتا محسوس ہوا تھا۔ وہ خوف سے دور ہوئی تھی مگر ڈینیز کا شکنجہ مضبوط تھا، وہ چاہ کر بھی دور نہیں جا سکی۔ ڈینیز نے خمار آلود نگاہوں سے اسے دھکا دیتے زمین پہ میٹرس پہ گرایا تھا اور آہستہ سے اس پہ جھکنے لگا۔ ہینڈی کا چہرہ شوق سے کھلا تھا، اس کا پورا وجود پہلے ہی گرمائش سے تڑپ رہا تھا۔ ویمپائر بننے کا احساس آہستہ سے اس پہ وارد ہو رہا تھا مگر ڈینیز کا رویہ اس کی گہری نگاہوں کی تپش اور اس کے بھاری ہاتھوں کے لمسز اسے بنٹنے پہ مجبور کرنے لگے تھے۔ نہیں، تم غلط کر رہے ہو، وہ نفی میں سر ہلاتی اسے دور کر رہی تھی۔ ڈینیز اس کی سن ہی کب رہا تھا، اس کی آنکھیں اس کے چہرے کے نقش میں ڈوبی ہوئی تھی اور اس کے ہاتھ اس کی زپ کو کھول چکے تھے اور وہ جنونی انداز اپنائے ہوئے تھا۔ وہ مزاحمت کرتی اس کے پتھریلے ورزشی سینے پہ مکے مار رہی تھی مگر وہ تو اس کے وجود کی خوشبو میں کھویا ہوا تھا۔ چھوڑو مجھے، وہ چیخنے لگی تھی۔ ڈینیز نے اپنے ہونٹوں کو اس کے نزدیک کر لیا تھا، اب وہ اس پہ جھک گیا تھا، اس کے ہونٹ نرمی سے اس کے لبوں کو چھو رہے تھے۔ آہستہ آہستہ اس کی پیاس بڑھتی جا رہی تھی، نرم لمس لمحہ بلمحہ سخت ہونے لگا جبکہ ہاتھ کاندھوں سے سفید فراق کو نیچے کر رہے تھے۔ وہ آنکھیں بند کیے اس کی سانسوں کو پینے میں مگن تھا، طلب بڑھ رہی تھی جبکہ ہینڈی کا سانس رکنے سے حال برا ہو چکا تھا، وہ اسے پیچھے ہٹانے میں مصروف تھی، آنکھیں آنسو گلنے میں اور وجود اس کی سخت گرفت پہ غربت پہ کمزور پڑتا جا رہا تھا۔ اسے وہ کوئی لذیذ شے کی طرح لگی تھی، وجود اس سے دوری پہ انکار کر رہا تھا۔ وہ اس کی قرض دار تھی، ان خوبصورت لمحوں کی جو 2 سال غائب رہ کر اس نے تباہ کر دیے تھے، ورنہ وہ کب کا اسے خود کی روح میں ضم کر دیتا۔ کچھ لمحے بعد وہ پیچھے ہٹا تھا تو وہ کھانستی ہوئی گہری سانس لینے لگی تھی۔ بیوٹی بون متحرک تھی، وہ گہری نظروں سے اس کے سرخ پڑتے ہونٹوں اور نشیلی نگاہوں کو دیکھ رہا تھا جن میں حسن و ملال تھا۔ وہ بہت خوبصورت تھی، کسی ننھی پری کی طرح اس کی شفاف نرم اسکن چمک کر اس کو نکھار رہی تھی، دلکش ہر انداز میں جھلک رہی تھی۔ وہ اسے پانے کے لیے بے تاب تھا۔ واللہ کیا کشش تھی کہ مت پوچھیے صاحب، مجھ سے یہ دل لڑ پڑا، مجھے یہ شخص چاہیے۔ اس کے لبوں کی تراش میں مسکراہٹ جھلکی تھی، بالآخر وہ اس کے قریب تھی، وہ خوابوں کی مالک شہزادی اسی کی تھی۔ وہ جھک کر اس کی ننھی ناک کو لبوں سے چھونے لگا، اس کی سفید رنگت میں سرخی گھلنے لگی تھی، وجود ہلکا سا لرزنے لگا تھا۔ ابھی میں صرف تمہیں پانا چاہتا ہوں، تم میرے عشق کی تکمیل ہو۔ وہ سرگوشی میں بولتا ہوا اس کے رخساروں کو چھو رہا تھا، اس کے چہرے پہ اپنا لمس چھوڑ رہا تھا جبکہ ہاتھ اس کی گردن کی شہرک کو چھو رہے تھے، حرکت کر رہے تھے، گہرائی ماپ رہے تھے۔ ہینڈی کا وجود ہلکا سا کانپا تھا، کان کی لوئیں شرمندگی سے سرخ پڑی تھی، گرمی مزید بڑھنے لگی تھی۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تا حیات کرتا رہوں گا، وہ پرخمار بھری بھاری آواز میں بولتا، اس کے لباس کو تن سے جدا کر رہا تھا۔ ہینڈی بند آنکھوں سے اس کی حرکات و سکنات کو بے بسی سے محسوس کر رہی تھی،
اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ اس کا پہلے سے نرم وجود کا ایک کونا ڈینیز کے لیے 2 سال پہلے نرم جذبات رکھتا تھا، مگر اب وہ اس کی حیوانیت اور قتل کو دیکھ کر جذبات سے عاری ہو چکی تھی۔ اسے ڈینیز سے خوف محسوس ہوتا تھا، اور اب وہ جو کر رہا تھا ہینڈی کو شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اسے دور کر رہی تھی، مگر اس کی مزاحمت بھی ڈینیز کو خود سے دور جانے نہیں دے رہی تھی۔ وہ بے بسی کی مورت بنے اس کے وجود کے قریب تھی، لیکن اس کے اظہار کچھ پل کے لیے ہینڈی کو ساخت کر گئے تھے۔ وہ اپنے ہاتھوں سے اس کے وجود کو کھوج رہا تھا۔ اس کا شفاف بے داغ وجود ڈینیز کے جذبات کو تیز کر رہا تھا۔ وہ اپنی شرٹ کو اتارتا ہوا اس پہ دوبارہ جھک چکا تھا۔ ہینڈی نے بری طرح سے سکتے ہوئے اسے دور کیا تھا، مگر اس کی سخت گرفت پہ وہ بے بس ہوئی تھی۔ آنکھوں میں آنسو تیزی سے جمع ہوئے تھے۔ ڈینیز، وہ چیخی تھی، مگر وہ اپنے حواسوں میں کہا تھا۔ وہ اس کی شہرک کو چومتا ہوا لال نشان چھوڑ رہا تھا۔ اس کا بے داغ وجود ہلکا ہلکا سا سرخ ہو رہا تھا۔ ڈینیز کے پرشدت لمس اس کو تکلیف سے دوچار کر رہے تھے۔ وہ بے بس سی اپنے ہاتھوں کو میٹرس پر رکھتے اسے نوچ رہی تھی۔ وہ اسے مکمل طور پر قابو کر چکا تھا، اور اس کی آہ و بکا سے بے نیاز اپنا کام جاری کر چکا تھا۔ اس لمس سے ہینڈی کے سینے کو سرخ کر رہے تھے۔ ڈینیز پلیز، وہ لب کاٹتی تکلیف سے آنکھیں بند کرتی اسے روک رہی تھی۔ ڈینیز کے سرخ چہرے اور پیشانی پہ بکھرے سلکی بال اس کی بے تابی کا پتہ دے رہے تھے۔ اس کی آنکھوں میں شوریدہ جذبات اسے بہا کر گہرائیوں میں لے جانا چاہتے تھے۔ وہ اس کے کراہتے لبوں کو مضبوطی سے جکڑ کر اس کی سانسوں کو پھر سے بند کر کیا تھا۔ ہینڈی کو اس کا وجود خود میں اترتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ پسینے سے تر ہو چکی تھی۔ اس کا ننھا وجود 150 سالہ شخص کی قربت کو بمشکل برداشت کر پا رہا تھا۔ چاند خاموشی سے بادلوں کی اوٹ میں چھپ چکا تھا، اور زمین پہ دو وجود آپس میں گم ہو چکے تھے۔ اپنی سانسوں کے دامن میں چھپا لو مجھ کو، تیری روح میں اتر جانے کو جی چاہتا ہے۔ نرم گرم سانسیں اس کی گردن سے ٹکرا رہی تھی۔ وہ بامشکل اپنی آنکھوں کو کھول سکی تھی۔ وجود درد سے چور تھا، اور جسم حرکت کے قابل نہیں رہا تھا، مگر رات کی بنسبت اس وقت اس کا جسم اضطرابیت سے پاک ہو چکا تھا۔ بے چینی دور ہو چکی تھی، مگر قدرتی درد اسے اٹھنے نہیں دے رہا تھا۔ ڈینیز کی ناک اس کی گردن کو چھو رہی تھی، جبکہ مضبوط بازو اس کے پیٹ پہ پھیلے ہوئے تھے۔ اس کی ٹانگیں اس کے گرد الجھی ہوئی تھیں۔ وہ اس سے دور ہونا چاہتی تھی، یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ تبھی آہستگی سے اپنے بال سمیٹ کر پیچھے کرتے ہوئے وہ دور ہونے لگی۔ ڈینیز کے چہرے پہ اطمینان تھا، لب آپس میں پیوست تھے، اور شاید 2 سال کی نیند وہ آج پوری کر رہا تھا۔ تبھی ہلکی ہلکی سانسوں کی آواز آ رہی تھی۔ ہینڈی نے اس کے مسمرائزنگ چہرے کو دیکھا تھا، اور اپنی نگاہ اس کے کشادہ سینے پہ بنے لال ناخنوں کے نشان پہ گئی تھی، اور گزشتہ رات کی تصویریں اسے لال کر گئی تھیں۔ اس کے بار بار بھاری سرگوشیوں کے اظہار ابھی تک ہینڈی کو سرخ کر رہے تھے، مگر وہ اسے معاف نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے بنا اس سے پوچھے ہر کام کیا تھا، اسے انسانی سے دور کر دیا تھا، بنا پوچھے اسے چھوا تھا۔ وہ اسے معاف نہیں کر سکتی تھی۔ وہ آہستہ سے دور ہوتی اپنے پاس بکھری فراق اٹھا گئی تھی، اور پھر پہننے کے بعد وہ وہاں سے کاٹیج سے اٹھتی آہستہ سے قدم رکھتے باہر آئی تھی۔ اچانک سورج کی ہلکی سی تپش اس کے وجود پہ پڑی تھی، اور اسے جلن کا احساس ہوا، مگر وہ نظر انداز کرتی آگے بڑھی تھی۔ مختلف جگہوں پہ کھجور کے درخت تھے، اور زمین ریتلی مانند تھی۔ اسے محسوس ہوا کسی سمندر کے نزدیک ہے۔ وہ آہستہ آہستہ چل رہی تھی، وجود میں درد ہو رہا تھا، مگر اس کی نگاہیں تلاش میں تھی۔ وہ یہاں سے دور جانا چاہتی تھی۔ جو کچھ ڈینیز اس کے ساتھ کر چکا تھا وہ بہت بے بس تھی۔ سمندری ہواؤں سے اس کے کالے لمبے بال اڑ رہے تھے۔ آہستہ آہستہ سورج کی شعاعیں بڑھ رہی تھیں، اور تپش تیز ہونے کے ساتھ ساتھ ہینڈی کے وجود پہ بری طرح حاوی ہو رہی تھی۔ اس کا وجود جلن کا شکار ہو رہا تھا، مگر یہاں سے نکلنے کا جنون اسے پاگل کر رہا تھا۔ وہ کنارے تک پہنچ چکی تھی، مگر وہ جہاں سے بھی گزرتی اسے پانی کے سوا کوئی شے، کوئی کنارہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ نگاہ دور دور تک پھیلے نیلے سمندر کو نیلی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے لیے وجود پہ شعاعیں اپنا اثر دکھا رہی تھیں۔ جسم جلنے لگا تو وہ تڑپتی ہوئی زمین پہ گری تھی۔ سورج سر پہ پہنچ چکا تھا، نہ جانے وہ احساس سے عاری وجود لیے کہاں کہاں تک بھٹک رہی تھی۔ اسے معلوم ہوتا کہ یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تو وہ تگ و دو نہ کرتی۔ ہر طرف سمندر تھا، اور وہ سمندر کے گرد ایک جزیرے میں قید ہو چکی تھی۔ بے شک ڈینیز بہتر طریقے سے جانتا تھا اس کی عادات و اطوار۔ وہ بے چیخی تھی، جلد سرخی سے پھٹنے لگی۔ اسے من ہی معلوم تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وہ انسانی عادی تھی، جبکہ ویمپائر دھوپ سے احتیاط کرتے ہیں۔ وہ تکلیف سے دوچار ہوتی بے ہوش ہو چکی تھی۔ چڑیوں کی چہچہاہٹ اور سر پہ تپتے سورج نے اسے آنکھیں کھولنے پہ مجبور کیا تھا۔ نیند سے بھری خوابیدہ آنکھوں میں سنہری پن اترا ہوا تھا، اور وہ خوشی کے احساس نے اس کے وجود کو ایک نئی طاقت بخش دی تھی۔ آنکھوں پہ گزشتہ رات کی سوچ کر پھر سے خماری چھانے لگی تھی۔ تبھی وہ ہاتھ مارتا دائیں طرف مڑا تھا۔ زمینی بستر کی چادر بکھری ہوئی تھی، مگر وہ نہیں تھی جس کے احساس نے اسے دنیا سے بے نیاز بنائے رکھا تھا، جس کی کشش نے اسے ویمپائر لینڈ سے زمین پہ اتارا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھا، اور بےتاب نگاہیں چاروں طرف دوڑائی تھیں۔ کسی کو نہ پا کر وہ جلدی سے اٹھا تھا۔ وہ جانتا تھا جزیرے سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ ارد گرد سمندری میدان تھا، اور وہ چاہ کر بھی یہاں سے نہیں نکل سکتی۔ مگر سخت تیز دھوپ کو دیکھ کر اس کا دل دھڑکا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ دھوپ اس کے لیے خطرناک تھی۔ وہ بھاگ کر کاٹیج سے نکلا تھا۔ وجود پہ بے چینی بڑھنے لگی تھی۔
برہنہ سینہ لیے بھاگتے ہوئے اس کی ڈارک براؤن آنکھوں میں پریشانی چھانے لگی تھی۔ وہ تیزی سے ایک کونے سے نکل کر دوسرے میں اسے تلاش کر رہا تھا۔ تبھی اسے وہ زمین پہ گری نظر آئی تھی۔ سورج اس کے شفاف بے داغ جسم کو جلا رہا تھا، بسم کر رہا تھا۔ وہ تڑپ کر بھاگا تھا اور پھر اس لیے جلدی سے کاٹیج تک پہنچا تھا۔ وہ کیو کا ہر کام میں جلدی کرتی تھی، اب بھی اس سے دور بھاگنے کے لیے خود کو موت کے منہ میں دھکیل گئی تھی۔ جلدی سے اسے بستر پر لٹاتے ہوئے وہ آئنمنٹ نکال کر اس کے وجود پہ لگانے لگا تھا۔ شفاف جسم پہ داغ ٹاک نشان تکلیف دہ لگ رہے تھے۔ اس کے چھونے سے وہ سسکتی ہوئی آنکھیں واقعی اسے دریدہ نگاہوں سے دیکھنے لگی تھی۔ آنکھوں میں بے بسی کے مارے آنسو بہنے لگے تھے۔ ڈینیس کا دل تکلیف سے بھرنے لگا۔ وہ اسے دکھ نہیں دینا چاہتا تھا مگر وہ اس کی سنتی ہی نہیں تھی۔ ہم سے بھاگا نہ کرو دور، ریزالوں کی طرح ہم نے چاہا ہے تمہیں، چاہنے والوں کی طرح۔ تمہیں کس نے کہا تھا یوں بھاگ کر جاؤ؟ کسی کی سنتی ہی نہیں۔ اب دیکھو اپنی حالت۔ وہ غصے سے اس پہ چلایا تھا، اس کی تکلیف دیتا چہرے کی پرواہ کیے بغیر۔ اسے سخت غصہ آ رہا تھا۔ تم نے مجھے یہاں قید کیوں کیا ہے؟ جتنے زخم تم نے مجھے دیے ہیں ان معمولی زخموں سے کافی زیادہ تکلیف دہ ہیں۔ وہ بھی رندی ہوئی آواز میں بولتی ہوئی اپنی نظریں پھیر گئی تھیں۔ آنکھوں میں شکوہ شکایات تھیں۔ ڈینیس کا آئنمنٹ لگا تھا، ہاتھ چند پل کو رکا تھا، پھر سے لگانے لگا۔ تم میری چاہت کو رد کر رہی ہو، حالانکہ تم جانتی ہو میں نے تمہیں تکلیف نہیں دی، نہ ہی کبھی تمہیں غم دیا ہے۔ تمہاری خوشی کی خاطر میں ہر کسی سے لڑنے کو تیار تھا، مگر تم ہی میرے پہلوؤں میں نہیں تھی تو میں کیا کرتا؟ ڈینیس کی آواز میں نرمی تھی، اب وہ اسے محبت سے دیکھ رہا تھا۔ آنکھوں میں عشق کی داستانیں پھیلی ہوئی تھیں، وجود میں طمانت تھی۔ اینڈی جانتی تھی اس کی ہر انداز، اس کی آنکھوں سے جھلکتی محبت، مگر کیا وہ اس کے لیے اسے ویمپائر بنا گیا تھا؟ کیا یہ جائز تھا؟ وہ اپنی منمانی کے لیے اسے انسانیت سے دور کر دیا تھا۔ تم نے مجھ سے پوچھے بغیر میرے وجود کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا ہے۔ ڈینیس تم اس سچ کو جھٹلا نہیں سکتے، مجھے نفرت ہے تم سے۔ وہ چلاتی ہوئی اس کے ہاتھ جھٹک کر اپنا رخ پھیر گئی تھی۔ ڈینیس کی آنکھوں میں سرد پن چھلکا تھا۔ وہ کب سے ضبط کیے اس کے زخمی وجود پہ خود کو تکلیف میں محسوس کر رہا تھا، مگر وہ ان زخموں کو معمولی کہہ کر بار بار اسے دھتکار رہی تھی۔ وہ سختی سے اس کی کلائی پکڑ کر اسے اپنے مقابل کر گیا تھا تو وہ کرا اٹھی تھی اور غصے سے اسے گھورنے لگی۔ ڈینیس کی نگاہوں سے بے تاثر جذبات جھلک رہے تھے۔ وہ تو اسے ہمیشہ روئی کی طرح نرمی سے ٹریٹ کرتا تھا، لیکن وہ پتھر دل ہو چکی تھی۔ اگر میں نے تمہیں ویمپائر بنایا ہے تو اس میں میری محبت تھی، میں مجبور تھا، مجھے تمہاری ضرورت تھی۔ ہر گزرتا عرصہ مجھے تمہاری یاد دلاتا تھا، ہر لمحہ تم میرے خوابوں میں آ کر مجھے تنگ کرتی تھی، مجھے بے چین کرتی تھی۔ تمہیں معلوم ہے کہ میں نے تمہیں خوابوں میں دیکھ کر محبت کی تھی۔ مجھے اس لڑکی سے محبت ہوئی تھی جس کی نیلی آنکھیں بہت گہری تھیں اور ان گہرائیوں نے مجھے زمین پہ بھٹکنے پہ مجبور کیا تھا۔ میں تمہاری تلاش میں اتنی دور تک نکل گیا تھا، میری قربانی صرف تمہارے لیے تھی۔ میں نے ان خوابوں سے محبت کی تھی جس میں مجھے تمہارا دیدار نصیب ہوتا تھا، بغیر تمہارے وجود کی طلب لیے، اور اب تم مجھے کہہ رہی ہو کہ میں مطلبی ہوں، میری محبت جھوٹی ہے۔ وہ سرد انداز میں بول رہا تھا، چہرے پر سختی تھی جبکہ لب مسلسل حرکت کر رہے تھے، آنکھوں میں جنون تھا۔ ہینڈی کو وہ پاگل لگا تھا، مگر اس کے انکشاف پہ وہ حیران ضرور ہوئی تھی۔ اس کا بار بار ہینڈی کی مدد کرنا ہینڈی کو نہیں بھولا تھا، مگر پھر بھی وہ اپنوں سے دور ہو گئی تھی، اس بات کا غم اسے نہیں بھولتا تھا۔ اور جہاں تک بات تمہارے والد کی ہے تو ہر لڑکی ہی شادی کے بعد اپنے گھر سے چلی جاتی ہے، کوئی بھی ہمیشہ اپنوں کے ساتھ نہیں رہتا، انہیں پرائے دیس جانا ہی پڑتا ہے۔ تم اس بات کو ذہن میں بٹھا لو، ہماری تقدیر اور قسمت میں ایک دوسرے کا ساتھ تھا اور اب ہم اکٹھے ہی رہنا ہے۔ ہاں، مگر میں تم سے تمہارے والد کو ضرور ملواؤں گا، مگر تمہیں اس کے لیے یہاں کچھ دن پریکٹس کرنی ہوگی تاکہ تمہارے ویمپائر جذبات قابو میں رہیں، اور پھر تم میرے ساتھ ہمیشہ کے لیے رہو گی۔ اور ویسے بھی تمہاری انگلی میں موجود یہ رنگ بخوبی ظاہر کرتی ہے کہ تم مجھ سے کتنی نفرت کرتی ہو۔ وہ اس کی لمبی انگلیوں میں پہنی واحد اس شادی کی انگوٹھی کو دیکھ کر بولا تھا، جو اس نے خود ہی اسے پہنائی تھی۔ اینڈی اس کی بات پہ سٹپٹا کر اپنا ہاتھ پیچھے چھپا گئی تھی۔ وہ بول رہا تھا، اس کی آواز میں مضبوطی تھی، توانائی تھی، اور وہ اپنی بات کا پکا تھا۔ گفتگو پوری کرنے کے بعد وہ اسے سوچوں میں چھوڑتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ اینڈی نے دور تک اس کی پشت کا پیچھا کیا تھا۔ ہاں، یہ الگ بات تھی کہ وہ اس سچائی سے انکار نہیں کر سکتی تھی کہ وہ دونوں قسمت میں ساتھی تھے اور ان کے تقدیر خوابوں میں ہی انہیں ہم سفر بنا چکی تھی، اور وہ اپنے خوابوں کی سچائی بھی جان چکی تھی۔ اسے اب اسی کے ساتھ رہنا تھا اور نہ جانے کیوں، مگر وہ اس سے جدا ہو کر بھی اس انگوٹھی کو اتار نہیں سکی تھی، مگر وہ ان قتل ہوئے انسانوں کے لیے ڈینیس کو معاف نہیں کر سکتی تھی۔ منا لوں گا، گلے بھی لگا لوں گا، ابھی تو دیکھ رہا ہوں اسے خفا کر کے۔ واہ!
ماموں کی شادی ہو گئی۔ ایرک پورے محل میں اچھل رہا تھا جب سے اسے معلوم ہوا تھا ڈینیز ہینڈی کو لے کر ویمپائر لینڈ آ جائے گا۔ وہ بہت خوش ہوا تھا، ویسے بھی اسے اپنے ماموں بہت پسند تھے۔ یلدز اس کی پرجوش طبیعت پہ ہنس کر کپڑے اکٹھے کر رہی تھی۔ ابھی ہی اسے اپنے والدین سے اطلاع ملی تھی کہ ڈینیز کو اپنی منزل مل چکی ہے اور وہ ہینڈی کو لیے ویمپائر لینڈ آنے والا ہے۔ اسے کوئی دکھ نہیں تھا، بلکہ وہ خوش تھی۔ اس کے بھائی کو اس لڑکی سے محبت تھی اور وہ رنگ نسل پہ یقین نہیں رکھتی تھی۔ ویسے بھی محبت مخلوق دیکھ کر نہیں ہوتی، وہ تو بس شفاف دلوں پہ اترتی ہے، جیسے اس کی اور ایبک کی محبت بھی تو نسل کے بغیر ہوئی تھی۔ ایبک واش روم سے نکلتا ہوا اپنے بالوں میں کنگھی پھیرنے لگا تھا۔ اسے ایرک کا خوشی سے جھلکتا گول مٹول وجود دیکھ کر ہنسی آئی تھی۔ جب ہینڈی یہاں آئے گی تو ہم اسے ملنے جائیں گے۔ ایبک پلیز وقت نکال لینا، بعد میں بہانہ نہیں چلے گا۔ یلدز بیڈ سے اٹھتی بولی تھی۔ ایبک نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اسے گہری نگاہوں سے دیکھا تھا۔ وہ اس کی محبوب ہم سفر تھی، ساتھی تھی، اور اب بھی اس کی آنکھوں میں جھلکتی محبت کم نہیں ہوئی تھی۔ ایرک جاؤ اپنے کمرے میں، رات ہو گئی ہے۔ اب ایبک اسے آنکھیں رگڑتا دیکھ کر بولا تھا۔ ویسے بھی اسے نیند آئی ہوئی تھی، مگر وہ صرف پرجوش اور خوشی سے بار بار گھوم رہا تھا۔ ایبک نے اسے اٹھاتے ہوئے محبت سے اس کا ماتھا چوما تھا، پھر اسے لیے اس کے روم تک چلا گیا تھا۔ یلدز نے اپنائیت سے یہ منظر دیکھا تھا۔ اس کی سنہری آنکھوں میں خوشی تھی، اس کا خاندان اور اس کی محبت، ہر چیز اسے مل گئی تھی۔ وہ بہت خوش نصیب تھی۔ ایبک اسے روم میں چھوڑ کر آیا تھا تو یلدز کو سوچوں میں پاتے ہوئے بیڈ تک آیا تھا اور پھر اسے کھینچ کر اپنے حصار میں قید کر لیا تھا۔ یلدز اس اچانک افتاد پہ سٹپٹا گئی تھی۔ وہ اسے بیڈ پہ لٹاتے ہوئے اس پہ جھک گیا تھا۔ ارے ارے رکیں، کیا کر رہے ہیں؟ ابھی سارے کپڑے پیک کرنے والے رہتے ہیں، وہ نانا کرتے ہوئے سائڈ بیڈ پہ بکھرے کپڑوں کو دیکھ کر بولی تھی۔ ایبک نے پاؤں سے کالا رومال کھسکا کر اپنے قریب کیا، پھر بھاری ہاتھ سے اٹھاتے ہوئے اس کی آنکھوں پہ باندھ دیا تھا۔ ارے! یلدز اپنی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھایا دیکھ کر گھبرائی تھی اور اس کے سینے پہ ہاتھ رکھے تھے، جبکہ وہ مسکراتا ہوا اس کے ہونٹوں پہ جھک گیا تھا۔ بس مجھے محسوس کرو، کام گئے بھاڑ میں، وہ بھاری لہجے میں کہتا۔ اس نے اپنی گہرائیوں میں اتار کیا تھا۔ یلدز نے اپنے ہونٹوں پہ موجود اس کے لبوں پہ سختی سے دانتوں سے کاٹا تھا، مگر وہ بے نیاز اس کے وجود میں گم ہو چکا تھا۔ ڈینیز نے میڈیسن کھلا دی تھی، جس کی وجہ سے وہ سرعام سورج کی موجودگی میں گھومتی رہتی تھی۔ انسان بن کر اسے اپنا آپ بہت کیوٹ لگتا تھا۔ ایک کونے سے دوسرے کونے تک تیز اور کانوں میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بن بناہٹ اسے کراہیت میں مبتلا کر دیتی تھی، مگر اپنے وجود کو طاقتور دیکھ کر کبھی کبھی اسے خوشی بھی محسوس ہوتی تھی۔ وہ ان گلیوں سے گزر رہی تھی جن کو کبھی اس نے جانا ہی نہیں تھا۔ یہ تجربہ اس کے لیے نیا تھا۔ ڈینیز سے بے رخی جاری تھی، وہ بھی اسے اپنے کام میں مگن دیکھ کر خاموش رہتا تھا۔ جو ہو چکا تھا وہ اس کے لیے مزید ہینڈی کو تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ اسے یہاں سے وہاں بھاگتے ہوئے دیکھ کر مسکرا دیتا تھا۔ شاید وہ اس نئے تجربے پہ حیران تھی اور قدرے پرجوش بھی۔ اسے اپنی پھرتی پسند آئی تھی اور ڈینیز اسے یہاں رکھے ہوئے تھا تب تک جب تک وہ پورا کورس نہ کر لیتی۔ وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتی تھی، اس لیے ڈینیز کی بات خاموشی سے مان لی تھی۔ وہ ٹھیک تھا، اسے یہاں رہ کر خود کو مضبوط اور قابو میں رکھنا تھا۔ دیکھتے ہیں ہینڈی صاحبہ کا ضبط کتنا بڑا ہے۔ وہ ورزشی جسم کا حامل تھا اور اس وقت چہرے پہ سنجیدگی لیے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ ہینڈی کو اس کا چیلنجنگ انداز پسند نہیں آیا تھا، مگر پھر بھی وہ خاموش ہو گئی تھی۔ وہ اس سے بحث نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ اس وقت سمندر کنارے بیٹھی لہروں کو محویت سے دیکھ رہی تھی۔ نیلا پانی آنکھوں کو ٹھنڈک بخش رہا تھا، تبھی وہ اچانک وارد ہوا تھا۔ وہ 3 دن سے اسے بلا نہیں رہی تھی اور وہ بھی خاموش تھا۔ ہینڈی نے اس کو دیکھ کر اپنے کپڑے جھاڑتے ہوئے کھڑے ہونا مناسب سمجھا تھا۔ ویسے بھی اس کا قد نہایت لمبا تھا کہ اس کی گردن اوپر تکتے ہوئے ہی تھک جاتی تھی۔ اوہ، تو آپ میری مضبوطی دیکھنا چاہتے ہیں؟ وہ سینے پہ ہاتھ باندھتے ہوئے شعلہ باز نیلی آنکھوں سے گھور رہی تھی۔ ڈینیز نے کاندھے اچکائے۔ ظاہر ہے تم نئی ویمپائر ہو اور میں اس کھیل میں بہت پرانا ہوں، تو اب مجھے تمہارا ٹیسٹ لینا تو بنتا ہے نا۔ وہ لاپرواہی سے ارد گرد دیکھتا ہوا سنجیدگی سے بولا تھا۔ ہینڈی نے چڑھ کر اسے دیکھا تھا۔ اور ویسے بھی میں تمہارا استاد ہوں، چلو دیکھتے ہیں تم کامیاب ہوتی ہو یا نہیں۔ اب تمسکرانا مسکرا کر ڈارک براؤن آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا۔ ہینڈی تب اٹھی تھی۔ کیا وہ اسے اتنا ہی کمزور اور لاچار سمجھ رہا تھا؟ وہ بھی کمر کس کر اب اٹھ چکی تھی۔ ٹھیک ہے، مجھے یہ چیلنج منظور ہے، میں جیتوں گی، اس میں کوئی شک نہیں۔ ویسے بھی آپ کمزور ہو چکے ہو، بوڑھے ویمپائر۔ وہ بھی طنز کرتی اس کا مذاق اڑا گئی تھی۔
اچھا لگتا ہے مجھے، تمہیں اپنی طاقت دکھانا پڑے گی۔ اس کی گہری نگاہیں ہینڈی کو سٹپٹانے پہ مجبور کر گئی تھیں۔ اپنی طاقت سمر کو ہی دکھانا جو تمہارے سامنے پیچھے جاتی تھی، یہ ہینڈی ہے، کوئی معمولی چیز نہیں۔ وہ بھی گردن اکڑا کر اس کی معنی خیز بات کو اگنور کر گئی تھی۔ ڈینیس کا قہقہا بے ساختہ تھا، شاید وہ سمر سے جیلس ہو چکی تھی، تبھی اس کا نام لیتے ہوئے اس کا چہرہ اور آنکھیں سکڑی تھی۔ سمر سے تعلق تمہاری وجہ سے تھا اور تم مل گئی ہو تو اس کا کیا فائدہ، اور اس میں کوئی شک نہیں تم معمولی تو ہرگز نہیں بلکہ خاص ہو۔ اسی وجہ سے ڈینیس کا دل تم پہ آیا ہے۔ وہ بات کو دوسرے رخ پہ مڑتے دیکھ کر سر اٹھائی تھی، پھر جلدی سے بولی تھی تاکہ ڈینیس کا دھیان اس پر سے ہٹے۔ ٹھیک ہے، اگر میں جیتی تو آپ کو میری بات ماننی پڑے گی۔ اب بتائیں کیا ٹاسک ہے؟ وہ کمر بستہ ہوئی تھی۔ ڈینیس نے اس کی بے تابی پہ لب دبا کر ہنسی روکی تھی۔ ٹھیک ہے، اگر میں جیتا تو میری بات ماننی پڑے گی، وہ بھی اب مضبوط لہجے میں اسے باور کروا گیا تھا۔ ہینڈی جانتی تھی کہ وہ نہیں جیت سکتا کیونکہ وہ ابھی بے شک نئی ویمپائرس بنی تھی، مگر اس کی پریکٹس بہت اچھی تھی اور وہ پرجوش بھی تھی۔ اوکے، وہ کان سے مکھی اڑاتی پر اعتماد لہجے میں بولی تھی۔ ڈینیس جھٹ سے اسے اپنے سامنے باؤل لے آیا تھا، اس پر ڈھکن تھا، پھر دونوں بیٹھ گئے۔ تو ٹاسک یہ ہے کہ اس میں خون بھرا ہوا ہے، ویمپائر خود پہ ضبط نہیں کر سکتے، اور تم یہی سمجھو کہ تمہارے سامنے ایک انسان ہے۔ دیکھتے ہیں اب تم خود پہ ضبط رکھو گی یا اسے اٹھا کر پی لو گی۔ میں بھی تمہارے ساتھ ہی بیٹھوں گا، اور وقت آدھا گھنٹہ ہوگا۔ آدھے گھنٹے تک تمہیں خود پہ ضبط کرنا ہوگا ورنہ تم ہار جاؤ گی۔ ڈینیس بول رہا تھا۔ ہینڈی کا گلا خشک ہوا۔ بے شک ٹیسٹ بہت مشکل تھا مگر اسے جیتنا تھا۔ اوکے، ہینڈی نے سر ہلایا تھا، پھر دونوں ہی 1 فٹ کی دوری پہ باؤل کے سامنے بیٹھ گئے۔ ڈینیس دل ہی دل میں ہنسا تھا، ویسے اسے اس کا اعتماد اچھا لگا تھا۔ وہ اپنے سامنے موجود باؤل پہ سے ڈھکن ہٹا گیا تھا۔ دونوں ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ خون کی تیز خوشبو نے دونوں کے چہرے کی رنگت ایک پل کو بدلی تھی۔ حالانکہ یہ خون تازہ نہیں تھا مگر پھر بھی ہینڈی کو اس کی خوشبو نہایت تیز محسوس ہوئی تھی۔ ہینڈی نے سانس روک کر خود کو بچایا تھا، جبکہ ڈینیس جانتا تھا ایک ویمپائر کے لیے سب سے مشکل کام خون سے خود کو بچانا ہوتا ہے، جو کہ ناممکن تھا، مگر پھر بھی ہینڈی کو یہ کرنا تھا۔ آخر وہ کب تک سانس روکتی؟ ڈینیس ان سب چیزوں کا عادی تھا، اس لیے اب وہ قدرے اطمینان میں آ چکا تھا۔ ویسے بھی وہ ہینڈی کی قربت میں رہ کر بھی اسے زیادہ تکلیف نہیں دے سکا تھا، تو اب اسے ان معمولی چیزوں سے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ ہینڈی نے سانس روکی ہوئی تھی مگر پھر بھی اس کے چہرے پہ لکیریں ابھرنے لگی تھیں، نیلی آنکھوں میں سنہری تپش رنگ بدلنے لگی تھی۔ اس کا یہ پہلا ٹیسٹ تھا اور وہ ڈینیس کو یہ باور کروانا چاہتی تھی کہ وہ مضبوط ہے اور خود کو سنبھال سکتی ہے، اسی لیے وہ اسے یہاں سے واپس لے جائے۔ اچانک دم گھٹنے لگا تو وہ تیز تیز سانس لینے لگی۔ اگرچہ ڈینیس بھی اس کو سب کو برداشت کر رہا تھا مگر اس پہ اتنا گہرا اثر نہیں ہوا تھا جتنا ہینڈی پہ ہو رہا تھا۔ اس نے جھٹ سے گردن موڑ کر ہینڈی کو دیکھا تھا، جس کا گلابی چہرہ اب سفید پڑ گیا تھا جبکہ وہ تیز تیز سانس لے رہی تھی۔ باوجود کوشش کے اس کی نظر خون سے ہٹنے سے انکاری تھی۔ ڈینیس کا دل کیا وہ اسے اس تجربے اور مشکل سے آزاد کر دے، ابھی باؤل اٹھا کر اس کے منہ کو لگا دے۔ وہ اس کو اس حالت میں نہیں دیکھنا چاہتا تھا مگر انسانی جانوں کو سوچ کر اس نے اپنا ارادہ کینسل کیا تھا۔ ویسے بھی وہ اپنے گزشتہ قتلوں پہ شرمندہ تھا اور وہ ہینڈی کو شرمندگی میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ پچھتاوا بہت بری بلا ہوتی ہے۔ اس کی سوچوں کو بریک تب لگی جب اس کا کپکپاتا ہاتھ ڈینیس کے ہاتھ پہ پڑا تھا اور وہ اپنے ہاتھوں کو کھولتی بند کرتے ہوئے خود کو مضبوط ثابت کر رہی تھی، مگر آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ اس نے سختی سے اپنے ہاتھ کی گرفت ڈینیس پہ جمائی تھی۔ ڈینیس کا دل کیا تیزی سے دھڑکا تھا، جو تھوڑی بہت خون کی خوشبو سے تنگ کر رہی تھی وہ بھی غائب ہو چکی تھی۔ ہینڈی کی نزدیکی اسے ہر چیز میں آسانی پیدا کر دیتی تھی۔ ہینڈی نہیں جانتی تھی وہ اسے چھو کر خود کو ہرا رہی تھی۔ ڈینیس اس کے جسم کے کپکپاہٹ کو محسوس کر کے اپنا دوسرا ہاتھ بھی اس کے ہاتھ پہ رکھ دیا تھا۔ وہ اسے حوصلہ دے رہا تھا اس مشکل وقت سے گزرنے کے لیے۔ ہینڈی نے اسے کتنے دنوں بعد چھوا تھا، اپنا ہاتھ بڑھایا تھا، وہ خوش تھا، مگر ہینڈی اس بات سے انجان پیاسی نگاہوں سے خون کے پیالے کو دیکھ رہی تھی۔